مردار چاروں کا السلام علیکم مراگش بزانہ ماشمار وشت کنی رمضان المبارک کے سرجمی ماہ مدستہ کے گرانیادیا ملوک تیوگی ملک کا تکان سر و پریشان کو تھا تو گرانیادی کنٹرول کرنے کے حوالہ مدستہ کے بعض اقدامات کنک بتگاں کو شگمی بتا کہ گرانیادی گرودار کنک بھی تو یہ والا رمضان بندہ تھا یا رمضانہ چیزی روچہ پیسر مدستہ کے وزیر اعظم صاحب سربراہی اجلاسی بتا تو اشیاء کردنوشا اوار ای دگے امک روچی کار مرز چیز کے استانی گرودار کنگے حوالہ بازیں دیوان بتگاں میں وڑا مریم نواز صاحبہ پنجاب وزیر اعلیٰ آئی ہم ذاتی دورہ کو تا سستا بازار جتا و نوڑا بلوچستان ہم بلے اسی طرح کاسے امپلیمنٹیشن گندگ نبوتا یا محلوک کے قدشات و تحفظات مہنگائی حوالہ اما کہ رمضان پیسار رمضان بنداتی روچاں بتگاں تو ای ودا رمضان کے ہستے گڈی اشرہ رمضان ہے اور گڈی اشرہ گڈی روچاں عید کے ہستے ہم نزدیکا سر بتا بلے گرانیادی کنٹرول کرنے کا حکومت انتظامیہ پرائز کنٹرول کمیٹی چھوڑا صوبمند بوگا گندگ بوگا ہاں تو گستگیں روچہ مدستہ کے مہنگائی شرح کے ہستے وقتاً فوقتاً آشیاء کردنوش ببائیں یا ملوک کے عید زور تزور بھی آنی تو کا چھوڑیں کم بھی گندگ بوگا نہیں تو چرشی سبا یک پریشانی تکاثری گندگ بوگائیں تو بنیادی طور پر مہنگائی شرح کے ہستے ہیں اگر ہم گستگیں اب تک بچاریں تو 0.96% آئی تو کا گیشی ہوتا تو سالانہ بنیاد سرا ای اب تک مہنگائی شرح کے ہستے ہیں 29.45% تو بنیادی طور عید نزدیکی میں گندی کہ ای سرجمی صورتحال تھا غریب یا سفید پوش یا پوری اگر طبقہ کے ہستے ہیں سکباز پریشان ہم گندی کہ اما طبقہ کے تنخواہ دار یا مزدوری کا تو آئی جنجال گیشان تو ہمیں بڑا حکومت نمگا مدستہ کہ رمضان چیزی روچ پیسر چکے 1 اپریل آئی داروچ پیسر پیٹرولیم مصنوعات کا آن نیاداں مزنی کے ساسیہ گیشی کنک بوتا تو ظاہر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا آن نیاد گیش کنک با ہمیں بڑا ٹرانسپورٹر کہتے ہیں کرایہ گیش کرنا ٹرانسپورٹیشن ہے تو کا گیشی کہتے ہیں کرایہ نہیں دومی نمگا اما طبقہ کے آئی دعوتی لوگا روگ لوٹی تو آئی ہم نہ صرف زورت زور حوالہ ہوتی چوکانی یا عید شاپنگ کے حوالہ بلکہ دومی نمگا ٹکٹ کہتے ہیں آنی واسطے ایک مزنی مسئلہ ہی جوڑ بھی تو ہمیں بڑا پرائز کنٹرول کمیٹی بازیں جاگا گندگ بوگا نہیں ہے سستا بازار رمضان مبارک ماہ جنک بودتگن تو آہم مگندے کے مزنی پیمانے یا غیر فعال ہیں چرشی سبا یک پریشانی تکاثری مگندے کے ملوک نعمہ ودی بوتا تو دومی نمگا کہتے ہیں سرکار نمگا چھوڑے ریلیف نے نام و نیاد سستا بازار آنی اعلان بھی یا جنک بام بلے اودا مگندے کے چشیں ریلیفی ملوک کا نرسی کہ ملوک آئیے توقع کا تو ہمیں بڑا چیزی روچہ پیسر مدستگا کہ جعفر آبادہ تو اودا ما قانون گو کہتے ہیں بجائے نیادانی کم کرنے کا بلکہ آوا تما دکانہ اوشتی ہو آوا سڑے تگیں سبزی یا فروٹ کہتے ہیں بہا کا چرشی سبا مگندے کے رپورٹراں اودا جرنلسٹ کہتے ہیں ودی کے رپورٹ کو تھا تو نام لیگل نوٹس دیا بتا تو مصری بکٹی میں بیورو چیف جعفر آباد امراداری کن گئیں تو آئی ہم یہ حوالہ کا پتران کرنے کہ اچھے حوالہ یہ بڑا لیگل نوٹس دیا بتا ہے مہنگائی شرح اچھے وڑے تو مصری بکٹی جعفر آباد میں لائن سر موجود ہیں آئیے گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم مصری. وعلیکم السلام. مصری بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. بات کر رہے ہیں چونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک کے آخری دن نہیں عید بھی قریب ہے تو بنیادی طور پر مہنگائی کے حوالے سے آپ لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً رپورٹ کرتے رہیں جو سستا بازار کا انعقاد ہے یا حکومت بلوچستان کی طرف سے ان کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی لگائے گئے سستے بازار لیکن اس میں عوام کو ریلیف نہیں ملی ہے جو عوام نے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار بھی مختلف وقتاً فوقتاً کیا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے آج جو ہے 26واں رمضان ہے تو کیا مہنگائی کے حوالے سے کچھ ریلیف ملی ہے لوگوں کو یہ وہی صورتحال ہے جو رمضان کے شروع کے دنوں میں تھا؟ جی الطاف صاحب بہت شکریہ. یہ ایک اہم ایشو ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عید قریب ہے اور جس طرح مہنگائی عروج پر ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا ایک تو رویہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے تو اسی تہواروں کے موقع پر مہنگائی کو دکاندار جو ہے نا وہ اضافہ کر دیتے ہیں مہنگائی میں. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جعفر آباد میں بھی مہنگائی عروج پر ہے اور دوسری بات اس مرتبہ میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح رمضان شریف شروع ہوا تو تاجروں اور انتظامیہ کی تعاون سے یہاں سستا بازار قائم کیا گیا اور
اس کے ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ بھی سستا بازار قائم کر دیا گیا، تو تاجروں کی جانب سے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی گئی۔ جو سبزی فروٹ والے تھے ان کے یونین نے بھی کافی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں اپنی دکانیں قائم کرتے تھے جہاں سستا بازار کا پوائنٹ تھا، تو وہاں پر اپنی دکانیں قائم کرتے تھے، وہاں سے ہول سیلوں سے اپنے سامان اٹھا کر کرائے پر یہاں آ کر رکھتے تھے، اور اسی طرح ان کے جو ہول سیل تھے اس کے ریٹ کے مطابق سستے بازار میں دیتے تھے۔ تو اسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب دو سستے بازار گزرے، اس کے بعد تیسرا آیا، چوتھا آیا، تو ان میں دو سستے بازاروں میں بعد والوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کا جو ریونیو کا ایک آفیسر تھا قانون گو، اس نے اپنا ایک بازار قائم کر دیا تھا جہاں پر وہ جو غیر معیاری آلو وغیرہ تھے، ٹماٹر تھے، ان کو آ کر رکھتا تھا۔ پھر ان کے ایک ملازم پیسے بھی وصول کرتے تھے لوگوں سے، اور جب ہم نے رپورٹنگ کی، ہم نے ایک رپورٹ وہاں بنایا، تو ہم نے بازار کی ریٹ دیکھی۔ بازار میں ٹماٹر جب 80 روپیہ فی کلو فروخت کیا جا رہا تھا، تو یہاں جو قانون گو کا اسٹائل لگایا ہوا تھا اس میں 110 روپے میں وہاں ٹماٹر فروخت کر رہا تھا۔ تو کافی لوگ تھے یہاں، ان کے ساتھ جھگڑے بھی کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ سستے بازار میں آتے تھے تو وہ یہاں سے خرید کر لے جاتے تھے۔ جو لوگ بازار گھوم کر آتے تھے ان کو پتہ تھا کہ وہاں بازار میں چیزیں سستی ہیں، اور یہ سستے بازار میں یہاں جو انتظامیہ ہے وہ خود مہنگائی کر رہا ہے۔ تو اس پر ہم نے رپورٹنگ بھی کی۔ ہم نے سوچا کہ ڈپٹی کمشنر اس کے خلاف نوٹس لے گی، اور ڈپٹی کمشنر تک بات پہنچ جائے، انتظامیہ تک بات پہنچ جائے۔ یہاں جو انتظامیہ ہے یا انتظامیہ کی طرف سے ہے یا جو قانون گو نے اپنا دکانداری قائم کیا ہے، تو ڈپٹی کمشنر تک بات پہنچ جائے تاکہ ان کی نوٹس میں آ جائے کہ یہاں اس طرح بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے رپورٹنگ کی، اس کے بعد اس نے ہمارے خلاف ایک لیگل نوٹس بھی جاری کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو عوام کا ایشو اجاگر کیا ہے، اب نوٹس جاری کریں۔ تو بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی بالکل الطاف جان عروج پر ہے، اور مہنگائی کو یہاں رپورٹ کرنا، مہنگائی کو اجاگر کرنا یا عوامی ایشو کو اجاگر کرنا، یہاں ایک آمریت کا سسٹم چل رہا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آواز بلند کرتا ہے عوام کے لیے تو اس کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی کیے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں ملتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم کو بھی جو قانون گو ہیں وہ ایک قبائلی سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ لوگوں کی جانب سے دھمکیاں بھی آ رہے ہیں، ان لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ہم نے تمام سسٹم کو چھوڑ کر ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو عوام کے ایشو کو اجاگر کیا، اجاگر کرتے رہیں گے۔ لیکن مستری جو تو آپ اسی جس حوالے قانون گو کی بات کر رہے ہیں، جو قانون گو نے اپنا ایک دکان جو ہے وہ قائم کیا سستے بازار میں، وہاں جو ہے غیر معیاری یا جو سڑی ہوئی گلی ہوئی فروٹس یا سبزیاں وہ بیچتے ہیں، تو جب کوئی جرنلسٹ یا رپورٹر اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن جب اس کے بعد آپ لوگوں کو یا جو دوسرے جرنلسٹ ہیں ان کو لیگل نوٹس جاری کیا گیا، تو ڈپٹی کمشنر کا کیا کہنا ہے؟ آپ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر سے رسائی حاصل کی تو وہ جو ہے اپنا منمانی کر رہا ہے، یا وہ بجائے کہ لوگوں کو یا غریب عوام کو ریلیف دے، خود جو ہیں غیر معیاری چیزیں اسٹال پہ بیٹھ کے بیچتا ہے، اور پھر جو ہیں بدماشی پہ اتر آ کے لیگل نوٹس جاری کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے جرنلسٹ کو؟ تو ڈپٹی کمشنر انتظامی سربراہ ہے، اس نے کوئی ایکشن لی ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، ہم نے کوشش کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو بھی اس حوالے سے انفارمیشن کریں، ان کو اطلاع دیں۔ ہم نے ان کے آفس میں رابطہ کیا ہے، تو ان کے آفس کے جو اہلکار ہیں ان کے مطابق ڈپٹی کمشنر یہاں موجود نہیں ہے، اور ہم نے اپنے پریس کلب کے تھرو، ہمارے پریس کلب کے صدر نے خود ان سے رابطہ کیا ہے، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ ڈپٹی کمشنر ابھی فی الحال یہاں موجود نہیں ہے، جب آئیں گے تو آپ لوگوں کی ملاقات ان سے کروا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی اس حوالے سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ اس نے دو سستے بازاروں کی نگرانی جب خود کی تو اس میں اتنی ساری شکایتیں نہیں آئی جتنی شکایت جب انہوں نے خود نگرانی نہیں کی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت اس نوٹس کا شاید پتہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی ہو، دیگر لوگوں کو بھی ہے، دیگر انتظامیہ کو بھی ہے، لیکن یہ اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو ہراساں کر کے عوامی مسائل اجاگر کرنے سے روکیں، تو اسی طرح کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی، عوام کے جو مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو عید قریب ہے اور مہنگائی عروج پر ہے، دوسری جانب اگر جو کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، ان کی تو گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے، وہ تو اپنا عید کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملازم طبقہ ہے وہ اپنا عید کر سکتے ہیں۔
उनको उनकी तनख्वाहें मिली हैं। इसके अब यहाँ मसला आता है दिहाड़ीदार मज़दूर की, तो जो मज़दूर तबका है उनकी दिहाड़ी अब ईद की करीब आते ही लोग अपने घरों के तामीराती काम भी रोक देंगे, वो काम नहीं करेंगे। जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं वो इस वक़्त बड़ी मुश्किलात में हैं। उनके लिए ईद की खरीदारी करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए बच्चों के फ़रमाइश पूरी करना, उनके लिए बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं उनको कुछ रिलीफ़ दे ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। तो महंगाई अरूज पर है, ईद की खुशियाँ मनाना मैं समझता हूँ गरीब तबके के लिए इंतहाई मुश्किल हैं, और मुश्किल हालात में ये जो मज़दूर तबका है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जी लेकिन मिस्त्री जो बाज़ारों में हम देखते हैं कि जो ईद करीब आते ही बाज़ारों में जो रमज़ान के आखिरी दिन होते हैं रश ज़्यादा होता है, लोग जो हैं ख़रीदारी में मसरूफ़ होते हैं। तो इस रमज़ान मुबारक में या ईद के सीज़न में जाफराबाद शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है? क्या जो अफ्तारी के बाद या सुबह के वक़्त जो है बाज़ारों में रश नज़र आ रहा है, या जो है ईद की खुशियाँ बिल्कुल मांद पड़ गई हैं महंगाई की वजह से? जी, जी अल्ताफ़ जान, ईद की खुशियाँ मांद नहीं पड़ गई हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ये ईद एक सीज़न के तौर पे आया है। काश्तकार तबका और मुलाज़िम तबका की आप देखें तो अक्सरियत यहाँ जो हमारा इलाका है ज़राई इलाका है, अक्सरियत लोगों की ताल्लुक़ काश्तकारी से है। अगर किसान है या ज़मींदार है, उनकी तो फसल अब तैयार हो गई है। इस मरतबा बाज़ारों की रौनकें अरूज पर हैं। हम देखते हैं इफ्तारी के वक़्त जब आप बाज़ारों की तरफ जाएँगे या रात के देर तक, जो जब वो बाज़ारें 8 बजे बंद होती थी, अब रात के देर तक भी वो बाज़ारें खुली हुई हैं। काफ़ी हद तक रश है, बाज़ार के अंदर से ट्रैफ़िक का गुज़रना बहुत मुश्किल हो गया है। रश अरूज पर है, लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जिनके पास पैसा है वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं। इनके अलावा जो गरीब तबका है वो जो है ना इस वक़्त परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी बात, यहाँ आप देखें जब भी ईद करीब आता है तो अमन-अमान के हालात भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसी महंगाई की वजह से आप देखें ये 2 इशू पैदा हो रहे हैं। जो हालात हैं अमन-अमान के, हमारे पूरे डिवीज़न के हालात इस वक़्त बेहतर नहीं हैं। ये महंगाई की वजह से लोग जिसके पास घर में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, वो मजबूर होकर फिर रोडों पे निकलते हैं। वो फिर छीना-झपटी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। तो इसी तरह के वाक़यात काफ़ी अरूज पर हैं। ये मैं समझता हूँ हुकूमत, जो भी हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि जो तालीम याफ़्ता नौजवान हैं उनको रोज़गार दें, उनको कारोबार में मसरूफ़ करें। तो मैं समझता हूँ अमन-अमान के हालात भी बेहतर होंगे और लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है मिस्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। नज़र चारों का मिस्त्री बुकटी जाफराबाद मजमूई सूरत हाल महंगाई और दोमिनिमगा मगंदी के हमा कानून गो के आ या वती दुकान सस्ता बाज़ारा जोड़ को था दोमिनिमगा गैर मयारी या साढ़े तंगे फ्रूट या सब्ज़ी बहा कन गए वो देख के जर्नलिस्ट ये सूरत हाल सारा रिपोर्टिंग को था या ये रिपोर्ट्स को था तो आ या के लीगल नोटिस दाते या धमकी दिया के कोशिश को था दोमिनिमगा मगंदी के अब नमान सूरत हाल सब मरदम तकासरा परेशान पर के नसीराबाद डिवीजन मगंदी के बाज़ी अच्छी वाक़ पेश कि चरशे सब मदिस्ता के मरदम परेशान या तकासरा और ये सूरत हाल कंट्रोल करने के हवाला इंतज़ामिया पुलिस या ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इस्तेमाल बेस होगा ब्रेक की जरूरत पता शुमा नेमा का गेशिंग पुत्रान करें।